बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सैनेट इलेक्शन इस दफ़ा की वीडियो मेरे पर ड्यू थी, मैंने करनी थी, पहले की भी है लेकिन वो अपलोड ना हो सकी, उसकी क्वालिटी बेहतर ना थी, इसी वजह से उसको अब दोबारा मैंने कहा कर दें। बार बार आ रहा था कि सैनेट के बारे में गुफ्तगू नहीं हुई, तो सैनेट के बारे में आपको बताते हैं कि सैनेट का इलेक्शन इस दफ़ा दिलचस्प हो गया कि क्योंकि एक कौमी बाकी 4 सूबों के जो इलेक्शन थे और दो सीटें कौमी असम्बली की होती हैं, जिसमें से एक वुमेंस होती है और एक मेंस की होती है। और मेंस की सीट पे क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं और रेलवे के मिनिस्टर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हिस्सा लिया तो वो पीडीएम के उम्मीदवार थे। पीडीएम 3 जमातों का एक 3 जमातें मेन जो हैं उनमें पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम और तीसरी जो थी मुस्लिम लीग नवाज़ है, और भी हैं, एएनपी है और मुख्तलिफ हैं जमातें, उसमें मिला मिलू के टोटल 10-11 जमातें हो जाती हैं। लेकिन मेन ये है। पीडीएम के बारे में मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था, आपको सारा बताया था कि पीडीएम के इश्यूज़ क्या हैं। अब पीडीएम का उम्मीदवार होने की वजह से रश ज़्यादा मच गया, शोर ज़्यादा मचा कि ये जी सीट कौन जीतेगा। बाकी जो सूबों में पंजाब में बिला मुकाबला हुआ, वहाँ पे जो 12 सेनेटर्स थे वो बिला मुकाबला बने, 5-5 एक के और 2 टेक्नोक्रेट, एक पीटीआई का और एक मुस्लिम नून का, जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा एक रोल अदा किया और बिला मुकाबला वहाँ पे ज़्यादा लेना देना नहीं हुआ, जोड़ तोड़ भी नहीं हुआ, पैसों की बातें होती हैं वो भी नहीं चले और इस तरह। लेकिन उसके बाद जो कौमी असम्बली के है वो ज़बरदस्त शोर मच गया। अच्छा, ये सैनेट के बारे में बताऊं, 2 ऐवान बाला और ऐवान कौमी असम्बली। सैनेट जो है वो ऐवान बाला है और कौमी असम्बली है, ये दोनों हाल मिला के मुकम्मल होता है ये सेटअप, और मुकम्मल होती है। पहले बिल कौमी असम्बली में पास होता है, फिर सैनेट में भेजा जाता है, सैनेट से वापस कौमी असम्बली में भेजा जाता है। अगर सैनेट पास ना करे तो जो उस वक्त की हुकूमत होती है वो दोनों करके जॉइंट सेशन करके दोनों ऐवानों का और बिल पास कराती है। लेकिन इस दफ़ा जो दिलचस्प ये सैनेट की सूरत हाल है, पहले इसमें जो है ना 1985 से लेके मैं आपको बताता हूँ कि इस दफ़ा जो सैनेट के बारे में इसके माजी बता दें आपको। 1985 से लेके के बाद ये फ़ाल हुआ इदारा, और उसके बाद पहले नहीं थे, उसके बाद वैसे गुलाम इसहाक़ खां साहब इसके पहले चेयरमैन सैनेट थे, जो कि 88 तक रहे। त्यारा हादसा ज़ियाउल हक साहब का जो हुआ उसमें उनकी वफ़ात हुई, उसमें वो आए और वो सदर बन गए, और उसके बाद जो है ना वसीम सजाद बने। वसीम सजाद 10-11 साल रहे चेयरमैन सैनेट, और क्योंकि ये एक ऐसा इशू था, वो काफ़ी अर्सा लोग इतनी दिलचस्पी नहीं लेते थे, क्योंकि 1985 में पीपल्स पार्टी ने बाईकाट किया था, इसलिए उनके तो सेनेटर थे नहीं 88 में। 88 के बाद जो इलेक्शन हुकूमत बनी, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसके बाद पीपल्स पार्टी आई तो एक सेनेट में भी अपोजिशन आ गई, तो उनको एहसास हुआ कि सेनेट में हमारे नुमाइंदे होने चाहिए। और फिर इस तरह जो है ना 90 से जो इलेक्शन हुआ उसमें भी उनके सेनेटर मुंतखब हुए, और उसके बाद 93 के में उनके सेनेटर मुंतखब हुए। इस तरह अपोजिशन और हुकूमती ऐवान ये मुकम्मल हुआ, और वहाँ पर वसीम सजाद रहे, बिला मुकाबला रहे, 10-11 साल तक वो रहे, कोई दिलचस्पी इतनी नहीं लेते थे लोग सैनेट इलेक्शन के। लेकिन इस दफ़ा बड़ा दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। वसीम सजाद के साहब के पास पीएम मोहम्मद सोमरू साहब आए मुशर्रफ दौर में, उसके बाद पीपल्स पार्टी दौर में नैयर बुखारी रहे, रज़ा रब्बानी रहे, उसके बाद फिर जो है ना नून लीग का दौर आ गया, और इस तरह चलते चलते ये मामला यहाँ तक आए। और उसके बाद सादिक सजरानी साहब बने जो कि मौजूदा सेनेटर थे। तो बात हो रही थी सेनेट इलेक्शन की, तो बाकी 3 असम्बलियों में केपीके में भी इलेक्शन हुआ, सिंध में भी हुआ और बलूचिस्तान में भी हुआ, मुख्तलिफ पार्टियों में, जिसमें चारों सूबों में पीटीआई वो वाहिद जमात थी जो चारों सूबों में मौजूद थी और जिसकी वहाँ पे इलेक्शन लड़ी। बाकी जो है वो एक इलाके तक महदूद हो गई। मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब की हद तक थी, केपीके में पीटीआई के मुखालिफ जमीयत उलमा इस्लाम थी और एएनपी थी। इसी तरह सिंध में जो है वो जीडीए थी और पीटीआई थी और पीपल्स पार्टी थी, यानी हर सूबे में पीटीआई चारों सूबों में मौजूद थी। चंद जो जमातें हैं वो हर एक, बाकी जो जमातें थी, पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम नून हो गई,
دیگر جمعیت علماء اسلام ہو گئی دوسری، یہ کسی صوبے میں موجود تھی، کسی میں نہیں تھی۔ نیکسٹ جو ان کا سلسلہ آیا، اب یوسف رضا گیلانی کا 2 سیٹوں کو قومی اسمبلی کی 2 سیٹیں تھیں، ایک وومین سیٹ تھی اور ایک مین سیٹ تھی۔ جو مین سیٹ تھی اس پر جو ہے نا دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے مقابلے میں وزیر خزانہ حفیظ شیخ کا الیکشن تھا۔ حفیظ شیخ صاحب نے اس میں بڑا اپنی کمپین بھی کی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کیونکہ سابقہ وزیر اعظم بھی تھے، سابق وزیر اعظم تھے، قومی اسمبلی اسپیکر تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ان کو جی اپنے تعلقات کی پوسٹ پر، اور یہ آج تک نہیں ہوا کہ سینٹ کا الیکشن قومی اسمبلی میں حکومتی جماعت ہاری ہو۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ حکومتی جماعت آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بڑا پریشانی پیدا ہو گئی 3 مارچ کو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے ہیں، تو یہ جو ہے نا عدم اعتماد آ سکتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے فرنٹ فٹ پر آ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود اعتماد کا ووٹ لیں گے، پھر انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا، اور پھر ان کے ارکان موجود تھے۔ لیکن دلچسپ بات ہے وہی سینٹ میں جو وومن سیٹ ہے وہ پی ٹی آئی جیت گئی، وہ مسلم لیگ نون ہار گئی، لیکن وہی سیٹ یوسف رضا گیلانی جیت گئے اور حفیظ حکومتی نمائندے ہار گئے۔ ایک یہ بھی تھا کہ جی اسمبلیاں بھی توڑ سکتے ہیں وزیر اعظم، اور بار بار یہ بھی لیکن انہوں نے پھر آ کے اعتماد کا ووٹ لیا، جو کہ ضرورت تو نہیں تھی، لیکن کیونکہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ حکومت اپنا جو ہے نا وہ اکثریت کھو چکی ہے، اس لیے انہوں نے آ کے اعتماد کا ووٹ لیا، اور وہ پھر کافی ووٹ لینے میں کامیاب رہے، 174 ووٹ لینے میں کامیاب رہے، اور پھر بڑا حکومت بڑی فٹ ان کی پوزیشن ہو گئی۔ اس کے بعد تاریخ پہلی دفعہ بدلی، ایک تو پی ٹی آئی کے دور میں نئے نئے کام ہو رہے ہیں، پہلی دفعہ حکومتی نمائندہ ہار گیا، سینیٹر نہ بن سکا، پھر سینٹ کا الیکشن آ گیا، تو بڑی دلچسپ صورت۔ اب پی ڈی ایم کے اندر مختلف فیصلے ہوئے تھے کہ جی سینیٹر جو ہے نا چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، وائس چیئرمین جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا، اور اسی طرح جو ہے نا اپوزیشن لیڈر بھی چیئرمین سینٹ میں وہ دوسرا ہوگا، اپنا اس کا ہوگا، نون لیگ کا ہوگا۔ یہ معاملات ان کے طے تھے، لیکن دلچسپ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، ان میں آپس میں ٹھن گئی کہ یہ کیا ہو گیا، جو ہمارا وومن سیٹ جو نون لیگ کی تھی وہ ہار گئی، پی ٹی آئی جیت گئی، پیپلز پارٹی کیسے جیت گئی؟ کیونکہ کیا انہوں نے ووٹ صرف اپنے لیے مانگے تھے پیپلز پارٹی نے، اور نون لیگ کے لیے نہیں مانگے تھے؟ تو اسی بات پہ ان میں آپس میں جو ہے نا وہ ٹھن گئی۔ لیکن نیکسٹ جو جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تو اس پر معاملات اور خراب ہو گئے۔ اس پر یہ ہوا چیئرمین سینٹ جو ہے نا یوسف رضا گیلانی صاحب اس دن ووٹ حاصل نہ کر سکے، وہ جو ہے 42 ووٹ حاصل کیے، انہوں نے 48 صادق سجرانی صاحب نے حاصل کیے۔ جو موجودہ سے چیئرمین سینٹ ہوتا ہے اس کو صرف سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے، لیکن جو نیا چیئرمین سینٹ لڑتا ہے جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب لڑے ہیں ان کو 51 ووٹ چاہیے تھے، تو وہ 41 ہو گئے، 42 حاصل کر سکے میرا خیال ہے، اور جو ہے نا 43، اور اسی طرح جو ہے نا وہ الیکشن ہار گئے۔ اچھا، اور 7 ووٹ انہوں نے ریجیکٹ کیے جو کہ کھانے میں اس دن کے لگا ہوا تھا کہ یہ اس کے کھانے میں سٹیمپ لگانی ہے، کھانے کے نام کے آگے، لیکن یوسف رضا کے کھانے میں انہوں نے ایسا کیا کہ بعض امیدواروں نے ان کے نام کے اوپر سٹیمپ لگا دی، جو کہ پیپلز پارٹی نے اپنے اس میں کلیم کیا کہ یہ ووٹ ہمارے ہیں کیونکہ اسی کھانے میں۔ لیکن محسن عزیز صاحب جو سینیٹر تھے، ٹیکنوکریٹ بھی ہیں اور نئے پنجاب سے سلیکٹ ہو کے گئے تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ یہ اس دن کے رول کے مطابق ہے کہ جو ہے کھانے میں اس کے نام کے سامنے سٹیمپ لگانی ہے، کیونکہ اگر اس رول کو فالو نہیں کرتے تو جو ان کو 43 ووٹ ملے ہیں وہ بھی پھر تو دوسرے کھانے میں وہ پھر ریجیکٹ ہوتے ہیں، یا پھر یہ جو اس دن کا رول ہوتا ہے یہ اسی دن کے لیے ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے پیپر پڑھ کے سنایا جو اسمبلی میں طے ہوئے تھے، تو اس کے پریزیڈنگ آفیسر جو تھے وہ مظفر شاہ صاحب تھے، تو بہرحال انہوں نے 7 ووٹ ریجیکٹ کر دیے اور یہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہار گئے، اور یہ ہار ہی پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کی وجہ بنی۔ اور انہوں نے آ کر پھر باہر یہ کہا کہ جی نیکسٹ جو ہے نا چیلنج کیا ٹریبونل میں، لیکن ٹریبونل کا فیصلہ کیونکہ رولز ود ان ہاؤس ہوتے ہیں وہ اس میں وہ ہار چکے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے نا پھر یہ کہا کہ جی اب ہم نیکسٹ جائیں گے ٹریبونل سے بھی فیصلہ ان کے حق میں آیا کہ یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے، سیاسی معاملہ ہے، اس کو وہاں حل کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں جو ہے نا وہ آئے، یوسف رضا گیلانی نے کاغذ جمع کرا دیے جو کہ مسلم نواز کہتی ہے جی ہمارے ساتھ طے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور وائس چیئرمین کا الیکشن ہوا۔ وائس چیئرمین جو تھے عبدالغفور حیدری تھے،
پی ڈی ایم کی طرف سے، وہ اس طرح بن گئے، تھا تو نون لیگ کا آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کو ایسے ہی پرویز خٹر نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ کو ہم وائس چیئرمین بناتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی واہ ادھر سے ہمیں وائس چیئرمین مل رہا ہے، آپ ہمیں جو ہے نا ایسے ٹرکھا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر مولانا حضرات نے جو ہے نا وائس چیئرمین ہی لے لی، لیکن ووٹ وہ صرف جو ہے نا 44 حاصل کر سکے، 54 ووٹ حاصل کیے۔ پھر ان کے اپوزٹ کے پی کے تو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے جاوید افریدی کے بھائی، جاوید افریدی صاحب نے پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے، اور اس طرح جو ہے نا وہ سیٹ بھی جاتی رہی۔ اس طرح یسر رضا گیلانی پھر جو ہے نا سینٹ کا الیکشن کے اپوزیشن لیڈر کے لیے یسر رضا گیلانی نے، جہاں سے پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، مسلم لیگ اور ان دونوں میں آپس میں بیان بازی شروع ہو گئی، اور یہاں تک ہوا کہ انہوں نے اپنا امیدوار شو کر دیا، اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار شو کیا، اپنا سامنے لے آئے، تو وہ ان کو اعتراض یہ تھا کہ کیوں مسلم لیگ نون نے جو جس شخص کو سلیکٹ کیا ہے الیکشن کے لیے، تو وہ کوئی ان کے سابقہ کوئی ان کے الیکشن میں ان کے مخالف کیس لڑتے رہے تھے پیپلز پارٹی کے خلاف امیدوار، ادروائز اور بھی معاملات ہوں گے، تو ہر کوئی اپنے ترجیحات دیکھتا ہے۔ تو اس طرح یسر رضا گیلانی کو انہوں نے 5 ووٹ جو بلوچستان سے حکومتی جماعت کے ایک علیحدہ پارٹی تھی، وہ بھی اپوزیشن میں آ کے بیٹھ گئی، اور انہوں نے ریٹرن لکھ کے دے دیا کہ جی ہمارے ووٹ ان کے ساتھ ہے۔ اور اے این پی نے بھی، پی ڈی ایم ہی کی جماعت تھی، انہوں نے مسلم نون کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، اور یوں جو ہے نا یسر رضا گیلانی بن گئے، اور پی ڈی ایم کا اختتام ہو گیا۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ 3 پی ڈی ایم 2 بنتی ہیں، 3 بنتی ہیں، 4 بنتی ہیں۔ نیکسٹ ٹائم جب ویڈیو کریں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ کیا صورتحال ہے، ابھی تک یہ حالات ہے۔ شکریہ والے۔